بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین۔ کتے و بکری سے جو بچہ مضغے کی شکل میں ہے، استصحاب دم علقہ کی صورت میں تو جاری کرتے تھے، لیکن استصحاب نجاست مضغہ کی صورت میں جاری کر سکتے کہ نہیں، یہ بحث چل رہی تھی۔ مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، اس کے اندر استصحاب بقاء نجاست اس حیوان میں جو کتے و بکری کے ملاپ سے پیدا ہوا، جس بچے کا نہ کتے سے کوئی شکل ملتی ہے نہ بکری سے کوئی شکل ملتی ہے، تو اس میں استصحاب بقاء مضغہ نجاست جاری کریں گے یا نہیں؟ کہتے نہیں، وہاں جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہتے اسی کو سمجھنا ہے کہ مضغے کا استصحاب نہیں ہو سکتا، دم کا استصحاب ہو سکتا تھا۔ دم جو جمع ہوا خون تھا، کیونکہ وہ خون اصل میں نجس ہے، جتنے بھی جانور جن کا خون اچھل کر نکلتا خون نجس ہوا کرتا ہے، اس لیے استصحاب بقاء دم کر سکیں۔ گوشت بن گیا تو وہاں پر نجاست ہونا ثابت نہیں ہے۔ وہ اگر مضغہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ ماں سے جدا ہو کر باہر آ جائے تو جیفا و مردار کہلائے گا، لیکن ماں کے ساتھ لگا ہوا تو نجس ہونا ثابت نہیں ہے۔ نہیں، جب وہ باہر آئے گا، مردار ہو کے باہر آئے گا تو جیفا کہلائے گا، پھر نجس ہوگا، لیکن ابھی تو ماں کے پیٹ کے ساتھ اور بچے دانی کے ساتھ لگا ہوا ہے نہیں، اس لیے اس کو نجس ماننا مشکل ہے۔ کہتے ہیں تو مشکل ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ استصحاب بقاء نجاست مضغہ اس پیدا ہونے والے بچے میں جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود مضغہ نجس ہونا معلوم نہیں ہے۔ جب تک کہ جدا ہو کر مردار نہ بن جائے تو وہ ہماری بحثی سے خارج ہو جائے گا۔ ہماری بحث ہے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، اور پتہ نہیں ہے بکری کی شکل کا بھی نہیں، کتے کی شکل کا بھی نہیں ہے۔ یہ بحث ہے کہ بھئی ابھی تو وہ مردار نہیں ہوا، تو جو ہے زندہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ تو ہماری بحث سے خارج ہے کہ جیفا ہو جائے اور مردار بن جائے۔ مردار نہیں، زندہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور اگر مضغہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں، اس کا نجس ہونا ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کتے کی شکل اختیار کرے، ہو سکتا ہے بکری کی شکل اختیار کرے، ہو سکتا ہے ان دونوں کی شکل اختیار نہ کرے۔ جب اس کا شروع ہی سے نجس ہونا ثابت نہیں ہے، خون کی طرح کہ خون جو ہے اول سے ہی نجس ہے، جب مضغے کا جو ہے نجس ہونا ثابت نہیں ہے تو پھر استصحاب بقاء نجاست اس بچے میں کیسے جاری کریں گے؟ اس لیے اس بچے مشکوک میں نجاست ثابت کرنا مشکل ہے، کہتے ہیں یہ استصحاب یہاں جاری نہیں ہوگا۔ البتہ مخالفین کی زیادہ مخالفت نہ ہو جائے، اس لیے احتیاط کرے اس بچے سے تو اچھا ہے۔ وہ بھی ہم مخالفین کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے کہہ رہے، ورنہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ احتیاط کرنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ ہمارے نزدیک تو پاک ہے، جب تک کہ وہ بچہ مشکوک ہے، نہ کتے کی شکل اختیار کرتا ہے نہ بکری کی، درمیان میں شکل ہے، تو ہمیں تو عنوان دیا گیا، کتے کا عنوان اس پر صادق ہے تب نجس ہے، یا سور کا عنوان اس پر صادق ہے تب نجس ہے، کافر کا عنوان اس پر صادق ہے تب نجس ہے۔ ابھی تو کوئی عنوان صادق ہی نہیں آ رہا، ہم کیوں اس کو جو بچے کو نجس قرار دیں گے؟ اس لیے ہمارے پاس تو نجاست ثابت نہیں ہو رہی اس کی، نہ استصحاب کے ذریعے سے، نہ تابعیت ماں کے ذریعے سے، کیونکہ مستقل ایک وجود ہے، تابعیت کا عنوان بھی نہیں چل رہا ہے، اور نہ جو ہے کتے کا عنوان اس کے اوپر صادق آ رہا ہے، نہ اس پر سور کا عنوان صادق ہے، تو ہم اس کو کیوں نجس قرار دیں گے؟ بحث دوم، کافر اپنی تمام اقسام کے ساتھ نجس ہے، اگرچہ کہ اہل کتاب یہودی، نصرانی اور مجوسیوں میں
مراجع کرام میں اختلاف ہے کہ وہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ آغا سیستانی یہودی، عیسائی، مجوسی کو پاک مانتے ہیں، اگرچہ کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے، لیکن ویسے پاک مانتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ایک دلیل میں یہ بھی لکھا کہ آغا محسن الحکیم طباطبائی بھی پاک مانتے تھے۔ سیستانی یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اکیلا نہیں ہوں، بلکہ پہلے بھی کچھ مراجع کرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ وہ اہل کتاب کو پاک مانتے ہیں۔ یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی اہل کتاب میں سے شمار کیا ہے آغا سیستانی نے۔ مجوسی بھی اہل کتاب ہے کہتے ہیں جی۔ مجوسی پارسی لوگ جو آتش پرست ہوا کرتے نا، وہ ہاں وہ پارسی لوگ جو ہے اسی کو مجوسی کہتے ہیں۔ مجوسیوں کے وہاں پر بھائی بہنوں کی شادی ہو سکتی ہے، ماں بیٹے کی شادی ہو سکتی ہے، شراب پینا جائز ہے، وہ اس مختلف احکام ہے۔ لیکن ابھی اس وقت ہم مجوسی کے پاک ہونے کی گفتگو کریں کہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے آغا سیستانی اور آغا محسن الحکیم طباطبائی اور کچھ اور مراجع نے یہودی، نصرانی اور یہودی، عیسائی اور مجوسی کو پاک مانا ہے۔ کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے، ورنہ ویسے پاک ہے آغا سیستانی کے نزدیک۔ وہ ایک کتاب، ایک ان کے ایک پیغمبر تھے کہتے ہیں، وہ نام ہم ابھی جو تحقیق کی بات ہے وہ ساری، اس میں بہت اختلافات ہے کہ کون سا نبی تھا، کون سی کتاب تھی۔ ہاں وہ کہا ہے بھی، آغا سیستانی نے کہا کہ وہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب خود مانا ہے آغا سیستانی کہ اہل کتاب ہے یہ لوگ۔ ہاں آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں یہ لوگ۔ وہ بعد میں مذہب تبدیل ہو جاتا ہے، اور عیسائی لوگ بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی لوگ بھی حضرت عزیر کو جو ہے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو وہ بعد کے مذہب کی بات ہے، اصل جو ہے وہ اہل کتاب ہے جی۔ وہ بھی آتش کو جو ہے وسیلہ قرار دیتے اللہ تک پہنچنے کے لیے، جیسے جو ہم ائمہ معصومین کو وسیلہ قرار دیتے اللہ تک پہنچنے کے لیے، یہ لوگ وسیلہ قرار دیتے ہیں اس کا۔ بہرحال ایک بہت بحث ہے، ابھی اتنے چھوٹے وقت میں اور درس کے درمیان کیا عرض کریں، یہ خود ایک عقائد کی بحث ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ تجلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر قیاس کریں گے تو قیاس مال فارغ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہیں بہرحال۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہندو لوگ بھی اصل میں اللہ کو مانتے ہیں، بتوں کو وسیلہ مانتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت بہت ہی صریح، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس خدا میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنا؟ وہ کوئی شک ہی نہیں کر سکتا کہ خدا ہی ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ صرف وہ سارے وسیلے میں جو ہے شرکت قرار دے، کہتے ہیں وہ خدا یہ بھی ہے، وہ اچھائی کا خدا ہے، یہ برائی کا خدا ہے، یہ بات میں اصل میں تو خدا جو اصل خدا ہے اس کو سب لوگ مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ وہ ایک اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس خدا کو فراموش کر گئے، اصل خدا انہوں نے یہی سمجھ لیا ہے ابھی۔ جیسے ہم آج کل جو ہے کچھ نصیری حضرات اس طرح ہو گئے کہ جو 14 معصومین علیہ السلام کو خدا کے برابر سمجھنے لگ گئے، تو ہم بھی جو ہے جیسے دیکھا جائے تو یہ جو ہے خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بات کی نسلیں جو اس کو تبدیل کر دیا کرتی، اصل عقیدہ کچھ اور تھا، بعد میں لوگوں نے آ کے کچھ بنا دیا جی۔ وہ کمیونسٹ حضرات ہوا کرتے، وہ کمیونسٹ حضرات ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ سورج کیسے ہے، دن و رات کیسے ہیں، یہ غروب کیسا ہے، یہ سارا دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، تو وہ بھی متحیر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں، وہ کہتے ہیں ایک مادہ تھا، مادے پھر اس نے مادے نے کیسے حرکت ہوئی ہے۔ خیر وہ ہم ایک پوری تقریر 2-3 کرتے ہیں تب جا کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ خیر یہ تقریر کی گفتگو ہے، انشاءاللہ جمعرات کو اور جمعے کو تشریف لائیں انشاءاللہ۔ خیر تو کافر اپنی تمام اقسام کے ساتھ نجس ہے، لیکن اہل کتاب میں اختلاف ہے۔ سیستانی، محسن الحکیم طباطبائی اور کچھ اور مراجع اہل کتاب کو پاک مانتے ہیں، لیکن آغا سیستانی
ہندوؤں کو پاک نہیں مانتے ہیں، بت پرست کو پاک نہیں مانتے ہیں، اور کمیونسٹ حضرات کو جس طرح خدا کو نہ ماننے والے وہ پاک نہیں ہیں، اس طرح ہندو جو اپنے بتوں کو خدا کا شریک قرار دے کے کہتے ہیں یہ اچھائیوں کا خدا ہے، وہ برائیوں کا خدا ہے، اللہ کا شریک قرار دے دیں، یہ روزی کا خدا ہے، یہ جو خوف کا خدا ہے، مختلف خدا قرار دیے۔ 360 بت جو ہے بتوں کافرین کے مشرکین کے درمیان تھے، وہ آج بھی ہندوؤں میں رائج ہے، تو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، اس لیے مشرک بھی نجس ہے اور خدا کے نہ ماننے والے کمیونسٹ حضرات بھی نجس ہے، یہ آغا سیستانی کی نگاہ میں۔ لیکن اہل کتاب وہ پاک ہیں، جس میں مجوسی بھی اہل کتاب، آغا سیستانی نے صراحتاً کہا کہ مجوسی بھی اہل کتاب ہے، وہ پاک ہے، یعنی ہاں وہ بھی ہم نے بھی وہی دی۔ تمام اصناف کافر نجس ہونے کا ادعا اجماع بھی کیا گیا ہے بعض لوگوں کی جانب سے۔ بعض جو کافر کی کچھ قسمیں پاک مانتے ہیں، نہیں نکاح کا ایک مسئلہ الگ ہے، تھوڑا اختلافی ہے، اس لیے ابھی یہاں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑی غلط فہمی ہو جاتی کہ اہل کتاب کو ہم نے پاک مانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو جانور ذبح کرتے وہ حلال ہو گئے، نہیں، جانور تو نجس ہی رہے گا کیونکہ ہے تو کافر نا۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان نہیں ہے تو جانور جو ہے وہ جو بھی چاہے پس سے پس وہ مسلمان ہو، اس کے ہاتھ کا جانور حلال ہو جائے گا، اور پاک سے پاک اور صاف سے صاف اور بہت ہی چمکدار اور خوبصورت جو ہے وہ کوئی کافر بھی آ جائے اس کو ذبح کرے گا تو وہ حلال نہیں ہو گئے نا۔ ہاں کافر تو کافر ہے نا، کافر کو پاک قرار دینا الگ مسئلہ ہے، ذبح کرنا الگ مسئلہ ہے، دو الگ الگ مسئلے، ایک دونوں کو ملا نہیں دینا۔ عام طور پہ ایک مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بھائی کافر کا پھر ذبح شدہ بھی حلال ہے، نہیں، وہ عیسائی، یہودی اور مجوسی کا ذبح شدہ حرام رہے گا، چاہے وہ پاک ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے وہ ان کا ذبح شدہ تو حرام ہی ہے، دو الگ الگ مسئلے ہیں، دونوں کو ملا نہیں دینا ہے نا۔ اللہ اکبر کہے یا کچھ بھی کہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز بھی پڑھ لے نا تو ان کی نماز نہیں مانی جائے گی نا، جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا نا، پوری نماز پڑھ لے پھر بھی وہ نماز نہیں مانی جائے گی نا، وہ اس کو پہلے اسلام لانا پڑے گا۔ ہاں حلال کے لیے اللہ کا نام شرط ہے، اللہ کا نام آنا چاہیے زبان میں کہ اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، پھر وہ ان کا نہیں چلے گا، اللہ کا نام لے کر پوری نماز بھی پڑھ لینا پھر وہ ذبح شرعی نہیں ہوگا ہاں پہلے جو اسلام شرط ہے، اسلام کے بغیر جو ہے وہ کوئی جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ ہاں پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، بالکل، تقدم و تاخر ہے یعنی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اگرچہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اصناف کافر اپنی اقسام کے ساتھ کافر ہے، اس میں ناصبی حضرات بھی کافر ہیں۔ ناصبی، اس کے لیے تو ایک روایت بھی پیش کی ہے، وہ موثقہ ابن ابی یافور کی روایت ناصبی۔ ناصبی یعنی کیا؟ ائمہ معصومین کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان سے جنگ کرتے ہیں، یہ سب ناصبی ہیں۔ اب جو ہے جو بھی مولا علی کے مقابل میں آیا کیا وہ ناصبی نہیں بنے گا؟ مولا علی کے مقابل میں جو بھی آیا ہے، چاہے جو ہے وہ خاتون آئی ہو، چاہے طلحہ و زبیر ہو،
یا جو ہے یہ ماموں صاحب ہو، ماموں صاحب بھی تو ہے نا ایک ہمارے یہاں، کوئی بھی ہو، والی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ ناصبی بن جائے گا نا. روایت یہ ہے ابن یافور کی روایت موثقہ ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں. وہ ہم آپ کو دکھائیں گے نا. جیسے جو ہے اعظم تاریخ کا مسئلہ، وہ تو امام زمانہ السلام کو برا بھلا کہتا تھا انہیں، اس لیے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس نے کہا اگر امام زمانہ ہے تو میری آ کے ٹانگ توڑ، اس کی ٹانگ ٹوٹ بھی گئی ہے. ہاں اسی لیے ابھی وہ ایک تھوڑا سا مسئلہ واضح کہ اس روایت کو پڑھ لے پھر وہ مسئلہ واضح کر رہے. تھوڑا ایک مسئلہ ہے یہاں پر، وہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے نا. فرماتے ہیں کہ خالی یہ لوگ نہیں ہیں، بوہری حضرات بھی ساتویں امام کو پہلے برا بھلا کہتے تھے، لعنت کرتے تھے حضرت ساتویں امام پر. اب شیعوں سے ڈر کر کے اب فی الحال نہیں کہہ رہے، لیکن فی الحال نہ کہے وہی کافی ہے ہمارے لیے، اس کو ہم مسلمان مانیں گے. لیکن ہمارے سامنے کسی بوری نے ساتویں امام کو لعن طعن کر دیا تو بوری بھی کافر ہو جائے گا. تو یہ تو سب جگہ چلتا ہے مسئلہ، لیکن وہی مسئلہ کہ ابھی تھوڑی وضاحت کریں پہلے کہ روایت پڑھ لیں ناصبی کے سلسلے میں. ان اللہ تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب، اللہ نے خلق نہیں کیا ہے کوئی بھی مخلوق جو کتے سے زیادہ نجس ہو. کتے کو اتنا نجس قرار دیا پہلے. والناصب لنا اہل البیت انجس منہ، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ناصب جو ائمہ معصومین کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ ناصبی جو ائمہ کو لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. والناصب لنا اہل البیت، اور اہل بیت کے لفظ بھی آ گئے کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو برا بھلا کہتا ہے، انجس منہ، وہ کتے سے بھی زیادہ بدتر نجس ہیں. کتے کی توہین ہو جائے گی. کتا بھی کہے گا کہ بھائی مجھے جو ہے ان ناصبیوں کے ساتھ کیوں ملا دیا ہے نا. وہ بھی کہے گا میری توہین ہے، میں کورٹ میں کیس کر دوں گا کہ مجھے کتا کیوں کہا گیا ہے. ہاں کافر کو اسی لیے کہتے ہیں کافر کو ایک دفعہ پاک کر لیں گے، لیکن کتا اگر چاٹ جائے تو اس کو جو ہے 3 مرتبہ مانجنا بھی پڑتا ہے اس کو پہلے، اور پھر اس کو یہ پاک کرنا پڑتا ہے. ہاں تو بتایا نا، مطہرات اشد ہے کہ مانجنا پڑتا ہے، پھر 3 مرتبہ دھونا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو ہاں ناصب جو ہے اشد ہے، لیکن وہ کس جہت سے اشد ہے؟ وہ اس جہت سے اشد ہے کہ وہ دشمنی اہل بیت رکھ کے گمراہی کا بڑا راستہ اختیار کر رہا ہے، اس جہت سے انجس ہے. یہ جسمانی نجاست مراد نہیں، روحانی نجاست بہت زیادہ ہے اس کی. وہی تو عرض کریں کہ وہ جسمانی لحاظ سے نہیں کہ روحانی لحاظ سے بہت برا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو سب سے حق راستہ تھا اسی کے خلاف بات کر رہا ہے. اس لیے جو ہے بہت ہاں یہی ہے اصل میں. ناصبی کی نجاست باطنی روحانی زیادہ ہے، کتے کی نجاست ظاہری زیادہ ہے. ناصبی کی نجاست اس لیے زیادہ ہے کہ وہ حق کا راستہ پوری امت دنیا جو ہے دنیا ناس سے انہوں نے حق کا راستہ روک کے رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کی نجاست جو ہے. اور جو سب سے بہترین لوگ ہیں کائنات کے، انہیں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کی نجاست. کتا یہ کام تو نہیں کرتا ہے، نہیں کتا اہل بیت کو کہیں برا بھلا کہتے ہیں سنا ہے کبھی؟ لیکن یہ لوگ اہل بیت کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. اور جو ہے ابھی سن رہے ہیں کہ سعودی عرب کا جو شہزادہ ہے سلمان، اس نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنی تیاری امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو وہ تو جو امام زمانہ سے ابھی بھی لڑنے کو تیار ہو گئے، وہ تو اس کی تیاری کر رہے تھے. تو
سوا تو اصل بات عرض کریں، مسئلہ رہ نہ جائے، ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جب وہابی کیا ہم لوگوں کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں، شیعہ کافر بھی کہہ رہے ہیں، پھر کیا وہابی کو ہم کافر مان سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے نہیں، جملہ جو شریعت کا ہے اس جملے پر غور کرنا کہ اظہار دشمنی نہ کرے، ائمہ معصومین سے اظہار نفرت نہ کریں، گالی نہ دیں، اظہار گالی نہ ہو، لفظ اظہار پر غور کریں۔ جب تک انہوں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کو مسلمان ہی مانیں گے۔ جب تک کھلم کھلا امام زمانہ علیہ السلام کو یا کسی بھی امام کو برا بلا نہ کہیں، لعنت لعن طعن نہ کریں، گالی نہ دیں، تب تک اس کو ہم مسلمان مانیں گے۔ اسی لیے ہم سعودی عرب میں جا کر ان کے پیچھے نماز جماعت پڑھتے ہیں، اور تمام مراجع نے اجازت دی، بلکہ خمینی تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہوٹل میں نماز نہیں پڑھ سکتے، انہی وہابیوں کے پیچھے جا کر، جو ہمیں شیعہ کافر کہتے ہیں، انہی کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ یہی ہے، جب تک کہ انہوں نے اظہار نہیں کیا آپ اس کو مسلمان سمجھیں۔ ہم شیعہ مذہب میں بہت وسعت زیادہ ہے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی مذاہب کا کام ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے دائرے سے خارج کرتے ہیں۔ ہم شیعہ عقیدہ بہت وسعت قلبی والا مسئلہ ہے اس میں، کہ ہم جو ہے جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اس کو جو ہے ایک ہمارے دوست آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ وہابی ہمیں شیعہ کافر کہتے ہیں، ہمیں جو مارتے ہیں، ہمارا جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں، جلوسوں پر حملہ کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں ان پر حملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کوئی ہمیں تھپڑ مارے تو ہمیں گھوم کے امریکہ کو تھپڑ مار رہا ہے، کیونکہ وہ اصل میں وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اصل میں۔ تو تھپڑ ہمیں خود وہابیت کو نہیں مانا، تھپڑ وہ امریکہ کو مانا تھا کہ وہ جو ہے کمزور ہو، کیونکہ وہ اصل سرپرست ہے اس کے۔ خیر یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہو جائے گا کہ ہاں بالکل شبیہ ہو گئے نا۔ وہ کہیں مر بر امریکہ کر کے جو شیطان کو پتھر مارنا ہے نا۔ اصل میں وہاں پر جو ہے جو پتھر مارتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے دل میں جو اپنے نفس میں خرابی ہے اس کو پتھر مارنا ہے۔ سب نفس جو ہمارا خدا بن بیٹھا ہے، ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے، پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا پتھر ہے وہ اصل میں، کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرو، نفس ہمارے نفس پر جو ہے شیطان قابو نہ کر لے۔ سب سے پہلے تو وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اصل پتھر مار رہے ہوتے ہیں، کہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ تو بات یہ کہ بوریوں میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک وہ کھلم کھلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جیسے پہلے برا بلا کہتے تھے، نفرت کرتے تھے، گالی دیتے تھے، نہیں کہتے۔ آج کل جو امام حسین علیہ السلام کے روزے میں آپ کو بہت سارے بوری ملیں گے، آپ کو جو ہے اماموں کے روزے میں بہت سارے بوری حضرات ملیں گے۔ وہ حالانکہ پہلے زمانے میں شیعوں کی تعداد بہت تقیہ کے عالم میں تھی، اس وقت جو بہت برا بلا کہتے تھے شیعوں کو، اور گالیاں بھی دیتے تھے، اماموں کو بھی نفرت کرتے تھے، اماموں سے جو یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ حضرت عبداللہ ابن ابطح کا حق چھین لیا ہے، وہ اصل میں امام تھے مثلا۔ یا جو اسماعیلی حضرات کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل کا حق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے چھین لیا، تو یہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو غاصب امامت مانتے تھے، تو وہ برا بلا کہتے تھے۔ لیکن اب ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے خاموش ہو گئے، جب تک خاموش ہے ہمیں وہ ان کو مسلمان سمجھنا ہے۔ اسی لیے بوری کی دکان پر جا کر ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے کھا سکتے ہیں آپ۔ ہاں سموسے بہت اچھے، اسی لیے مشہور ہو گیا ہو، کیونکہ جو ہے شیعوں کی طرف سے اجازت ہے، شیعہ علماء نے اجازت دی کہ نہیں کھا سکتے، جب تک کہ وہ کھلم کھلا جو نفرت کا اظہار نہیں کرتے کھا سکتے۔ توبہ پھر اس میں ایک بحث ہے کہ کافر ملی ہے یا کافر فطری ہے، وہ دو
کافر فطری کی توبہ بعض علماء کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، کافر ملی ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، وہ الگ بحث ہے وہ خود۔ آخانی لوگ بھی پاک ہیں جب تک کہ کھلم کھلا وہ نماز کا انکار نہ کرے، جب تک کہ واجبات کا کھلم کھلا انکار نہیں کر دے۔ اور یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھیں کہ یہ اسماعیلی اور بوری شخصی مسئلہ ہے، یعنی جس شخص نے گالی دی، جس شخص نے برا کیا، وہ نجس ہوگا، پوری قوم نجس نہیں ہوگی، یعنی نوعی مسئلہ نہیں ہے، شخص خالی نجس ہوگا۔ ہاں، آغا خانی اور اسماعیلی ایک ہے، بوری ایک دوسری قوم ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ